مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو اصال فرمائے۔ بادشاہ بیگم بنت ممتاز حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، شاید آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے لیے مجلس کرتے ہیں، بلکہ میں نے کہا مجلس حسین کرتے ہیں۔ مجلس اور ہے، مجلس حسین اور ہے۔ مجلس کے معنی تو یہ ہے کہ جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے، مگر مجلس حسین کے معنی یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل کا تعارف ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ تو یہ مجلس امام حسین اس وقت، اس دور، اس زمانے اور اس دہر میں سب سے قیمتی شے کا نام مجلس امام حسین ہے۔ شاید ہم مجلس کو نہیں سمجھے۔ مجلس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی نے 2 مصرے کہے تھے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر۔ اب اس کی گہرائی کو سمجھیے گا تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ اللہ اکبر، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں پتہ چلتا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ جو مجلس میں آئے وہ حسین کا ماتمدار ہے، عزادار ہے، چاہنے والا ہے، حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جو مجلسوں سے دور ہے ان کو آپ کس فہرست میں لے جائیں گے؟ اور قریب آ کے کہوں جو مجلسوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور قریب آ کے کہوں جو مجلسوں کی مخبریاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھے ایک صلوات پڑھ دینا پر محمد وآل محمد۔ بھائی جو مجلسوں کی، آپ اسے کس کھاتے میں لیں گے؟ بھائی ایک آدمی مجلس کا مخالف ہے، دشمن اہل بیت ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک آدمی مجلس ہونے نہیں دیتا، بھائی مجلس میں نہیں آتا، کون ہے؟ کہا جی یہ تو دشمن امام حسین ہے۔ تو جو مخبریاں کر رہا ہے، آپ کے چولے میں ہے پھر بھی مخبری کر رہا ہے۔
آپ کے ٹولے میں ہے پھر بھی مخبری کر رہا ہے، آپ کے محلے میں ہے پھر بھی مخبری کر رہا ہے، تو کہو نا جیسے ان پہ لعنت ہے ویسے اس پہ بھی لعنت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد پر۔ چونکہ اب ماہ اذا قریب ہے، اور اگر ہم اسے استقبال اذا بھی سمجھ لیں تو یہ اویس بھائی غلط نہیں ہوگا بہت جلد، تو اب یہ مخبریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہو گیا کہ نہیں ہے؟ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل قوم میں یعنی امام حسین کے نمائندے کم مل رہے ہیں اور پولیس والوں کے نمائندے زیادہ ہیں۔ ان سے یہ پوچھو کہ اگر حسین کی مجلس تجھ سے ہٹا لی گئی تو تیرا تعارف کیا ہے؟ اگر امام حسین علیہ السلام کو ہم سے جدا کر لیا گیا، ہماری ذات سے، ہماری ہستی سے، ہمارے خاندان سے، تو آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس پر آپ افتخار کریں؟ کوئی ہے؟ بتائیے، کوئی چیز ہے؟ آپ کہیں گے کہ جی میں لا الہ الا اللہ پر افتخار کروں گا، تو پوری دنیا کے مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جیسے وہ ویسے آپ۔ پھر تعارف کس پہ کریں گے؟ افتخار کس پہ؟ کہا میں محمد رسول اللہ پہ، پوری دنیا مان رہی ہے، پھر کہاں آئیں گے؟ پھر آنا وہیں پڑے گا۔ اگر امام حسین نہیں ہوتے تو آپ کا تعارف نہ ہوتا۔ آج پوری دنیا سے اگر آپ کو الگ گنا جاتا ہے تو اس کی وجہ ہے مجلس سید الشہداء، اس کی وجہ ہے مجلس امام حسین، اس کی وجہ ہے ماہ اذا، اس کی وجہ ہے ماہ محرم، اس کی وجہ ہے مجلس سید الشہداء۔ اس کی عظمت کو سمجھیں، خدا کی قسم ہم اسی کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے۔ اوروں کی باتیں کہاں کی جائیں، ہم خود اوروں کو کیا کہیں، ہم خود نہیں سمجھ پائے کہ اس کی عظمت کیا ہے، مگر دشمن سمجھ گیا۔ ہم نہیں سمجھے مگر دشمن سمجھ گیا۔ اگر دشمن نہ سمجھتا تو اس کی مخالفت نہ کرتا۔ نہیں پہنچے آپ اس لفظ تک۔ اگر دشمن اس کی عظمت، اس کے مرتبے، اس کے وقار کو نہ سمجھتا تو اس کی کبھی مخالفت نہ کرتا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جو چیز فائدہ مند نہ ہو اس کا مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جائیے پوری دنیا میں کسی پکچر ہال کے باہر کوئی مولوی صاحب کھڑا ہوا نہیں ملے گا جو کہتا ہوا ملے بیٹے اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے۔ ارے ذرا جاگیے، ملے گا آپ کو؟ ایک آدمی لے کے آئیے کہ جو پکچر ہال کے باہر کھڑا ہو، بیٹے اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، اندر جانے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پھوٹ جاتا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ، لکھنؤ میں اتنے بڑے بڑے پارک ہیں، آج تک مجھے کوئی مولوی صاحب وہاں نہیں ملا کھڑا ہوا جو طالب صاحب یہ کہتا ہے ملے اندر نہ جانا، لباس صاحب اندر جانا بدعت ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ اندر حرام ہو رہا ہے، نامحرم کا ہاتھ پکڑ کے گھوم رہا ہے، مگر 1000 مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے ملیں گے مجلس میں نہ جانا۔ اس کا مطلب سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب اتنا جانتے ہیں کہ یہ پکچر ہال میں بار بار جائے ہمارا بگڑتا کچھ نہیں، مجلس میں ایک بار چلا جائے ہمارا بچتا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر یہ پارک میں جائے گا، پکچر ہال میں جائے گا، مال میں جائے گا تو وہاں سے لوٹ کے اپنے گھر آئے گا، ہوگا کہ نہیں؟ بھائی آدمی پکچر ہال میں گیا، گھر گیا، واپس گھر آ گیا، مگر اگر یہ مجلس میں چلا گیا تو اپنے گھر نہیں جائے گا، یہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس آئے گا اور پھر گریبان پکڑ کے کہے گا کہ جو اب تک تو بتا رہا تھا وہ کچھ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد والوں۔ آئیے انتخاب صاحب بھی آ گئے، پھر یہ لوٹ کے وہاں نہیں جائے گا، یہ آئے گا کہاں؟ مولوی صاحب کے گھر، اور آگے کہے گا کہ اب تک جو میں نے سنا تھا وہ کچھ اور ہے، اور آج تک جو سن رہا تھا وہ کچھ اور ہے، اور آج جو سن کے آیا کیوں؟ کیونکہ یہاں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور نہیں تھیں، ایک اکیلی فاطمہ تھی۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ فاطمہ کو قتل کیا گیا تھا، اور جب قتل کیا گیا تھا تو پھر کچھ قاتل بھی ہوں گے، اور جب ان کی تلاش کی جاتی ہے تو آپ کے چہرے اتر جاتے ہیں، کیونکہ جو قاتل کی فہرست میں آتے ہیں وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ اس لیے مجلس سید الشہداء کی مخالفت ہے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد راز فاش ہونے لگتے ہیں، یہاں آنے کے بعد حقیقتیں نمایاں ہونے لگتی ہیں، یہاں آنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہلاکتوں کی دنیا اور ہے، شہادتوں کی کائنات اور ہے۔ ورنہ آپ تو آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہلاکت کیا اور شہادت کیا ہے۔ بھائی قرآن مجید کا اعلان ہے نا
آپ نے آئے سنیے، سب اس کے حافظ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت. کسے یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. پھر سن لیجئے، میں لفظ روک کے، ہر نہیں اور قریب آؤں، نفس ذائقہ چکھنا، نفس ذائقہ چکھنا، یہ تین لفظ ہیں. اگر یہ تین سمجھ گئے تو مجلس سمجھ میں آ جائے گی. نفس، ذائقہ اور چکھنا. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذائقہ نفس کو چکھنا ہے، جسم کو نہیں، روح کو نہیں. جسم اور ہے، روح اور ہے. جو روح اور جسم کا سنگم کرا دے اسے نفس کہا جاتا ہے. موت نفس کو آتی ہے، جسم کو نہیں. موت نفس کو آتی ہے، روح کو نہیں. جب نفس کو موت آ جاتی ہے تو روح روح کی جگہ چلی جاتی ہے، جسم جسم کی جگہ چلا جاتا ہے. تو کیا ہے؟ تین چیزیں، نفس، ذائقہ اور چکھنا. یہ لفظ جو چکھنا ہے یہ اردو زبان کا ہے. ہمارے یہاں استعمال ہوتا نہیں چکھنا، مگر کب استعمال ہوتا ہے؟ اگر آپ اس تک پہنچ گئے تو مجلس پہنچ گئے. یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذائقہ موت چکھنا ہے، یہ لفظ چکھنا ہمارے سماج میں کب استعمال کیا جاتا ہے؟ میں آیا صبح یہاں، جیسے ہی میں صبح یہاں پہنچا تو انہوں نے دسترخوان لگا دیا. مثال دے رہا ہوں، دسترخوان لگ گیا. دسترخوان پہ انہوں نے آلو کی سبزی اور روٹی لا کے رکھ دی. مولانا کھا لیجئے. مولانا نے اٹھایا اور کھا لیا، چائے پی اور سو گئے. اب دوپہر آئی مجلس کے بعد، اب ناشتہ کا رنگ بدل گیا دسترخوان کا. اب مختلف چیزیں ہیں، اب بریانی بھی ہے، قورمہ بھی ہے، سبزی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اب میں نے اٹھایا اور ایک چیز اٹھائی اور سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھا لی. جب کھا لی تو میں نے کہا خدایا تیرا شکر کہ تو نے پیٹ بھر دیا. تو فوراً بانی نے آگے بڑھ کے کہا مولانا ایسے نہیں، یہ بھی کھائیے. میں نے کہا بھائی میں تو کھا چکا. تو ان کا جواب آیا مولانا میں جانتا ہوں کھائی، مگر یہ سب آپ ہی کے لیے بنا، تھوڑا تھوڑا چکھ لیں. سمجھ گئے آپ اس چکھنے کو؟ اگر چکھنے کو سمجھ گئے تو مجلس آپ تک پہنچ گئی. سمجھ گئے؟ صبح میں ایک چیز تھی تو لفظ استعمال ہوا کھا لیجئے، میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا. مگر اب کیا ہے؟ اب مختلف چیزیں ہیں تو اب لفظ آیا تھوڑا تھوڑا چکھ لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ورائٹیز زیادہ ہوتی ہیں، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں پہنچے. جہاں ویرائٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہاں لفظ چکھنا استعمال کیا جاتا ہے. تھوڑی بریانی لے لیجئے، تھوڑا سا قورمہ لے لیجئے، تھوڑا سا یہ لے لیجئے، یعنی جہاں ویرائٹیز زیادہ ہوں گی وہاں لفظ چکھنا استعمال ہوگا. قرآن نے کہا ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک نہیں ہے. پہنچے نہیں پہنچے؟ صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد بار. دیکھیں مجھے مجلس، دیکھیں مجھے احساس دلائیے کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ شیعہ بولتا ہے، شیشہ نہیں بولتا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد بار. اب استعمال ہوا، بزرگان موجود ہیں بھائی، یہ لفظ استعمال ہوا کہ نہیں؟ چکھ لیجئے. آپ کسی کے یہاں نظر میں گئے، اس نے 2-3 چیزیں بنائی ہیں، تھوڑے سے چھولے، تھوڑے، آپ نے کہا تھوڑا سا یہ میٹھا بھی چکھ لیجئے، تھوڑا سا یہ بھی چکھ لیجئے. اس کا مطلب یہ کہ جہاں ورائٹیز زیادہ ہوں گی وہاں لفظ چکھنا استعمال کیا جائے گا. تو جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ورائٹیز زیادہ ہوں گی وہاں لفظ چکھنا استعمال ہوگا، تو اب قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ موت ایک طریقے کی نہیں ہے. موت کی بھی قسمیں ہیں، موت کے بھی الگ الگ رنگ ہیں، موت کی بھی الگ الگ تصویریں ہیں. اب وہ کون کون سی تصویریں؟ علماء سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ موت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علماء نے جواب دیا موت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 3. پوچھا گیا کون سی؟ تو انہوں نے کہا پہلے نمبر پہ ہے موت جو نارمل ہے، ہم سب جانتے ہیں، موت آ گئی، موت چلی گئی، موت کھا گئی، موت یہ ہوتا کہ نہیں؟ یہ لفظ ہے. پہلی ہے موت. اب دوسری آپ تک پہنچ گئی تو مجلس پہنچ جائے گی. دوسری ہے ہلاکت، تیسرے ہے شہادت. اب ذائقہ چکھنا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو موت کتنے قسم کی ہے؟ 3. ایک موت، ہلاکت، شہادت. موت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ موت کے بارے میں قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے.
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو موت کا تو اعلان قرآن نے کر دیا. ہلاکت کا اعلان کہاں ہوا؟ ہلاکت کسے کہتے ہیں؟ تو عالم اسلام کی ایک قداور شخصیت نے کہا لولا علی. ارے نہیں پہنچے آپ. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں، اور سنیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، کانپور میں کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آدھا درجن سے زیادہ ممبر کے لوگ موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھئے جملہ انہوں نے ایک بار نہیں کہا، اپنی زندگی میں 70 مرتبہ کہا لولا علی، لولا علی، لولا علی، لولا علی، لولا علی. ہمیں تعجب اس بات پہ کہ 70 مرتبہ لولا کہا، ایک بار مولا نہیں کہا. 70 مرتبہ لولا کہہ رہا ہے مگر ایک بار مولا نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب ایک قدم اور آگے بڑھے. موت، ہلاکت، شہادت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید مرا. دیکھیے حدیث آپ کو پہلے سے یاد ہے مگر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا. حدیث آپ نے سنی ہے مگر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس حدیث میں سن نہیں ڈلا. اگر سن ڈل جاتا تو کیفیت بدل جاتی. مثلا حدیث ہوتی اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا 2002. اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا 2010. اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا 2015. اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا 2020. مطلب کیا ہوتا؟ حدیث کا ترجمہ یہ ہوتا جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پر 2002 تک وہ شہید ہے. یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے ذرا جاگیے. جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پر 2002 تک وہ شہید ہے. جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت تک 2015 وہ شہید ہے. جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت تک میں 2020 تک. مگر حدیث میں کچھ سنی نہیں ڈلا. اس کا مطلب وسعت دیکھ رہے ہیں. جو بھی مر گیا، جہاں بھی مر گیا، جیسے بھی مر گیا، جس جگہ بھی مر گیا، جس زمین میں مر گیا، جس موسم میں مر گیا، جس وجہ سے مر گیا، ماتا شہیدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت پہ مرنا تمہارا کام ہے، شہادت دینا اہل بیت کا. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. تو تین چیزیں، ایک کا نام موت، ایک کا نام ہلاکت، ایک کا نام شہادت. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر دسترخوان پہ تین چیزیں اور تینوں کا ذائقہ ایک جیسا ہو، سامنے والا کہتے کہ حضور ذائقہ تو سب کا ایک جیسا ہے، کھانا آپ کو تینوں ہے، تو کہے گا آپ کا دماغ خراب ہے. جب ایک ہی جیسی ہیں تو ایک ہی کھا لو. اب دسترخوان حیات پہ تین نمونے رکھے ہیں موت کے: موت، ہلاکت، شہادت. اب اگر ذائقہ ایک جیسا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کے نام الگ ہیں تو نتیجہ بھی الگ ہونا چاہیے. اب علماء سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، اچھا میں یہ جب بار بار علماء کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں. بھئی علماء نہ کہیے تو پھر کیا کہوں؟ بتائیے آپ کیا کہوں؟ اس لیے کہ میں کتاب علماء کی پڑھ کے یہاں آیا ہوں جو علماء نے لکھی ہے. کوئی آسمان سے مجھ پر نازل تو نہیں ہوں کہ وہ میرے اوپر سیدھی آئی اور میں آپ کو سنا دوں. نانا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں کہ سیدھا جبرائیل میرے پاس لے کے آیا کہ یہ سنا دے. علماء نے لکھی، وہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. تو علماء نے کہا کہ موت تین طریقے کی ہے: موت، ہلاکت، شہادت. تو ان سے پوچھا گیا تینوں میں فرق کیا ہے؟ خدا کرے کانپور تک یہ جملہ پہنچ جائے تو مجلس ہو جائے گی. انہوں نے کہا موت کے معنی ہے مر جانا. اب یہاں سے لے کے وہاں تک موت کے معنی ہے مر جانا. موت کسے کہا جاتا ہے؟ موت یعنی مر جانا. ان سے پوچھا گیا ہلاکت کے معنی کیا ہیں؟ کیا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ موت کے معنی ہے مر جانا.
موت کے معنی ہیں، ارے ذرا بولیے، موت کے معنی ہیں مر جانا، ہلاکت کے معنی ہیں مر کے، ذرا زور سے بولیے، مر جانا۔ ان سے پوچھا گیا شہادت کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے مر کے جی جانا۔ موت کے معنی ہے مر جانا، ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا، اور شہادت کے معنی ہے مر کے۔ اب اس موت کو تو آپ بھول جائیے، بحث دو چیزوں کو، یا ہلاکت یا شہادت۔ بھیا ہلاکت سے بچیں گے تو شہادت ملے گی نا، بولی ہلاکت سے بچ گئے تو شہادت ملے گی۔ پہلے کرونا سے بچو، بعد میں سب کچھ ملے گا نا۔ پتہ چلا کرونا ہوگی، اب کیا، تو سب سے پہلے کرونا سے کیسے بچایا جائے؟ تو حکومت نے کہا کہ ویسے تو کچھ نہیں، ویکسین لگوا لیجئے، ماسک لگائیے، 2 قدم کی دوری پہ رہیے، یہ نہ کیجئے، مسافے نہ ملائیے، وہ نہ کیجئے، تو آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں۔ ہلاکت سے کیسے بچا جائے؟ کوئی ویکسین، کوئی آمپول، کوئی کیپسول؟ بھائی ہلاکت سے کیسے بچا جائے گا؟ میں نے بڑے دروازے کھٹکھٹائے، بھائی آپ بتائیے، ایک لگائے ادھر آئیے، ہلاکت سے بچنا ہے تو نماز پڑھیں، بس ہلاکت، نماز، ہلاکت سے نماز بچا سکتی ہے، نماز پڑھتے رہیں ہلاکت سے بچ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ ایک صاحب نے کہا حسین صاحب یہ اتنی نمازیں کیوں رہی؟ میں نے کہا ہلاکت سے بچنا ہے۔ اس نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے، جس نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، وہ خود بھی نمازیں پڑھتا تھا اور اسے بھی پڑھواتا تھا۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ پھر روزے، میں نے کہا انہوں نے اپنے بھی رکھے ہیں اوروں کے بھی رکھے ہیں، حج کا رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے، جہاد کا رسول اللہ کے رکام میں کیا ہے۔ بھیا پھر کون سی چیز ہے جو ہلاکت سے بچا سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے ہلاکت نہیں بچ سکتی، روزے سے ہلاکت سے نہیں بچ سکتے، حج سے ہلاکت سے نہیں۔ انہوں نے کہا آپ ان کا قول دوبارہ پڑھیں، آپ کو فارمولہ مل جائے گا کہ کون سی چیز ہے جو ہلاکت سے بچائے گی۔ اب جو میں نے پڑھا تو دوا پہلے ہے، مرض بعد میں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے، کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگے، دوا پہلے ہے بھائی، کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف اقرار کر چکے کہ اگر ہلاکت سے بچا سکتا ہے تو صرف علی ہے، نہیں پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہیے، اگر علی نہیں ہے تو ہلاک ہوں گے، روزے رکھتے رہیے، اگر علی نہیں ہے تو ہلاک ہوں گے، حج کرتے رہیے، اگر علی نہیں ہے تو ہلاک ہوں گے، جہاد میں جاتے رہیے، اگر علی نہیں ہوں گے تو ہلاک ہوں گے، امر بالمعروف کرتے رہیے، اگر علی نہیں ہوں گے۔ تو اب پتہ چلا کہ جو غدیر کو چھوڑ کے گیا وہ یہاں بھی گھاٹے میں تھا، وہاں بھی ہلاکت میں ہے۔ صلوات پڑھے نا پر محمد وال محمد وال۔ ہلاکت سے کیسے بچا جائے؟ کہ اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو علی کے دامن کو پکڑ لو، جس نے علی کا دامن پکڑا وہ ہلاکت سے نجات پا۔ پھر اس کے مقدر میں ہلاکت نہیں ہے، اس کے مقدر میں شہادت ہے۔ اب آپ جا کے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ بتائیے کہ جنہوں نے علی کو چھوڑا انہیں کچھ ملا؟ بھائی وہاں تو ہلاکت ملی، یہاں کیا مل گیا؟ اٹھائیے آپ، جنہوں نے علی کے دامن کو چھوڑا، جنہوں نے غدیر کو چھوڑا، جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا، انہیں کیا ملا؟ ملا کچھ؟ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، خدا کی قسم اتنے کنگال ہو گئے علی کو چھوڑنے کے بعد کہ غدیر سے لے کے آج تک کوئی ایک شخصیت نہیں مل پائی کہ جو علی کے مقابلے پہ پیش کر سکیں۔ ملی؟ چیلنج ہے میرا، آپ جائیے تاریخ پڑھ لیجئے، ایک شخصیت، ایک انسان پوری کائنات میں نہیں مل پایا انہیں غدیر کے بعد کہ جسے علی کے سامنے پیش کر سکے۔ اجی فلاں صاحب ملے، کیا ملے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں سیدھا چلتے رہوں چلتے رہنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو خود ٹیڑھا ہو وہ علی کے مقابلے پہ کیا آئے گا؟ اچھا آپ آگے بڑھئے، کیا علی کو چھوڑنے کے بعد آج تک کوئی نعرہ ملا؟ آپ اٹھائیے،
دنیا نے نعرے بہت بنائے مگر حیدری کے مقابلے کا نہ بنا سکے. کیا علی کو چھوڑنے کے بعد کوئی ترانہ ملا؟ آج تک آپ ترانے کاپی کر رہے ہیں, آج تک آپ سے ایک ترانہ نہیں بنایا گیا. ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بچے نے ایک ترانہ پڑھا ہے, جانم فدائے حیدر. اب آپ اسے ڈالیے تو کاپی آ رہے ہیں, جانم فلا جانم فلا جانم فلا جانم فلا. اس کا مطلب آپ آج تک ترانہ نہیں بنا پائے. آپ جانم کی تو کاپی لا سکتے ہیں مگر وہ جو 4 مصرے اس نے پہلے پڑھے ہیں اس کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ وہ جو اس نے جانم فدائے حیدر کہہ کے 4 مصرے پڑھ دیے, کون جواب دے گا؟ صدا یہ دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن. خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا. اگلا مصرع یاد ہے آپ کو؟ محشر میں کوئی شکایت, وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا. اس کا جواب لائیے آپ, لائیے آپ اس کا جواب لائیں گے. یاد رکھیے گا, جس نے علی کو چھوڑا اسے گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. آپ نے غدیر کو چھوڑا, شخصیت نہیں ملی. آپ نے غدیر کو چھوڑا, پوری توجہ انتخاب بھائی, بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں بھائی. آپ نے غدیر کو چھوڑا, آپ کو شخصیت نہیں ملی. آپ نے غدیر کو چھوڑا, آپ کو نعرہ نہیں ملا. آپ نے غدیر کو چھوڑا, آپ کو ترانہ نہیں ملا. حد یہ ہو گئی کہ جنہوں نے غدیر کو چھوڑا آج تک انہیں صحیح آزان نہیں مل پائی. یہی وجہ ہے صبح کی اور ہے شام کی اور ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد وآل. نہیں پانی نہیں رہنے دے پانی. تو وہاں تو ہلاکت ملے گی, یہاں کیا ملا بھائی؟ وہاں تو ہلاکت ملے گی, یہاں کیا ملا؟ ملا کچھ؟ آپ کاپی کر رہے ہیں تو اس کی کاپی کیجئے کہ وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں. وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں. دیجئے اس کا جواب, لائیے آپ. یاد رکھیے کاپی کے لیے بھی عقل چاہیے. جس نے غدیر کو چھوڑا خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اور ایسا نہیں ہے کہ خسارہ یہاں رک گیا, تمہیں پل پل احساس ہوگا. جسے یہاں نہیں ہوا اسے قبر میں احساس ہوگا کہ میں نے علی کو چھوڑ کے کیا کیا. جانتے ہیں آپ, ایک ہمارے یہاں بہت بڑی شخصیت گزری ہے تاریخ اسلام کی, علم الہدا. کتنا بڑا نام ہے, قداور نام ہے بھائی, کتنی بڑی شخصیت ہے. وہ واقعہ سن لیجئے آپ. ہم سوچتے ہیں کہ علی خالی ہماری قبر میں آئیں گے. نہ, علی ہماری قبر میں نہیں, علی سب کی قبر میں آئیں گے. کوئی ہے ہی نہیں جس کی قبر میں نہ آئیں. علی سب کی قبر میں آئیں گے. اسی لیے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ تو قبر کے باہر جو کر لے. تو یہ نعرہ لگتا ہے کہ تو قبر کے باہر جو کر لے, تیری قبر کے اندر. یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, تو قبر کے باہر جو کر لے, قبر کے اندر. تو علی سب کی قبر میں آئیں گے. وہاں جا کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یار یہ ہم کیا کرائے. علی کہتے ہیں کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہوں میں کسی کے, تو 2 طریقے کے قسم ہوتے ہیں. کچھ تو خوشی میں مر جاتے ہیں اور کچھ جل جل کے مر جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل. آئیے مولانا علی, ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد. آئیے ایک اور صلوات بھائی جازے شما. تو علی تو سب کی قبر میں آئیں گے, سب کی, کوئی ہے ہی نہیں.
جتنا بڑا مخالف ہو علی اس کی بھی قبر میں آئے گا، کتنا بڑا منافق ہو علی اس کی بھی قبر میں آئے گا، جو ایسا ہو علی سب کی قبر میں آئے گا۔ علم الہدیٰ کہتے ہیں کہ قافلہ جو ہے وہ نجف سے کربلا جا رہا ہے، قافلہ چلا، اب پیدل جا رہا ہے تو ایک دن میں تو آدمی نہیں پہنچ سکتا، چلتے تھے، پڑاؤ ڈلتا تھا فلا، تو جب رات شام کا وقت آیا اور قافلہ روکا گیا تو جو قافلہ سالار تھا اس نے آ کے علم الہدیٰ سے کہا کہ حضور اس قافلے میں فلاں خاتون بھی موجود ہے۔ تو جب انہوں نے اس کا نام سنا تو چہرے پہ ایک چمک محسوس کی، کہنے لگے اچھا فلاں شخص ہے کہاں؟ کہ ایسا کرو کہ نماز مغرب کے بعد پردے کا اہتمام کرنا، پردے کے ادھر میں مردوں کے ساتھ بیٹھوں گا، پردے کے ادھر وہ خواتین کے ساتھ بیٹھے، مجھے کچھ سوالات کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیجیے سوال۔ نماز مغرب تمام ہوئی، پردہ لگایا گیا، پردے کے ادھر وہ بچی خواتین کے ساتھ اور ادھر علم الہدیٰ بیٹھ گئے۔ تو اب انہوں نے سوال کیا، وہ بچی کون ہے؟ اس کی عمر 18 سال ہے، مگر کیفیت کیا ہے؟ بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں، بھویں لٹک چکی ہیں۔ تو اب آقا نے سوال کیا کس سے؟ اس بچی سے کہ بیٹی تمہاری عمر کی بچی تو جوان ہوتی ہے، آخر یہ کیفیت یہ کیسے ہو گیا یہ سب کہ تمہاری کمر جھک گئی، تمہارے بال سفید ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ جواب سن لیجئے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ علی سب کی قبر میں آ گئے۔ کہنے لگی کہ میرے ایک بھائی تھا جس بھائی سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتی تھی، اگر اس کا چہرہ نہ دیکھوں تو قلب کو سکون نہیں ملتا تھا، دل کو چین نہیں ملتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، ہم نے اس کا علاج کرانا شروع کیا، ادھر ادھر یہاں ڈاکٹر کے، وید کے، حکیم کے آ گئے، مگر کسی طریقے سے بھی اسے شفا نہیں ملی، اس کی صحت گرتی چلی گئی، گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ آیا کہ حکیموں نے اسے جواب دے دیا کہ اب یہ بھائی اس کو لے جائیے۔ ہم لے آئے، اب دنیا جہان سے رشتہ دار ملنے آ رہے ہیں اور مجھ سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے بھائی کو خدا شفا دے، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں؟ یہاں تک کہ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، عزیز رشتہ دار احباب سب رو رہے ہیں، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ تھا، کیا کیا جائے، برداشت نہیں ہو رہا۔ غسل دیا جانے لگا، میں نہیں روئی، کفن پہنایا جانے لگا، میں نہیں روئی، جنازہ اٹھایا گیا، میں نہیں روئی۔ یاد رکھیے گا جس انسان کے پاس کربلا نہ ہو نا، اسے صبر کے لیے کوئی مرہم بھی نہیں ملتا۔ اچھا پھر کہ اس کے بعد اس کا جنازہ اٹھایا گیا اور لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، مگر مجھے رونا نہیں آیا۔ عزیز رشتہ دار ہلا رہے ہیں بیٹا رو، تمہارا بھائی مر گیا، مگر نہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک کربلا والی نہیں تھی، یہ علی والی نہیں تھی۔ جب سب عزیز رشتہ دار چلے گئے تو کہنے لگی میں گھر سے نکلی اور قبرستان میں آئی اور میں نے جو قبر کھودنے والا تھا اسے بلا کے کہا کہ میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ کہا کون؟ کہا جو آج دفن ہوا، آج لڑکا جوان، کہا اس کی قبر یہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کی بغل میں قبر کھود، اس کی بغل میں قبر کھدوائی گئی۔ اس نے قبر کھود دی، کہا کس کے لیے؟ کہا یہ میں نے اپنے لیے کھدوائی۔ کہا پر تم تو زندہ ہو، کہا نہیں کھودو۔ قبر کھود دی گئی۔ اب دیکھیے قبریں تو آپ نے دیکھی ہیں، عموماً قبر کیسی ہوتی ہے، جیسی کھدتی ہے ویسی کھود دی۔ تو اس بچی نے کہا کہ ایسا کرو کہ جہاں اس کا چہرہ ہے اس طرف ایک سوراخ کھول دو، ایک روشن دان، تاکہ میں اس قبر میں لیٹ کے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کھودو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ زیادہ اصرار ہوا، اس نے کھود دیا، قبر تیار ہو گئی۔ کہا میں قبر میں لیٹ گئی، میں نے اس سے کہا کہ سارے تختے رکھنا، مگر جو چہرے کی طرف کے 2 تختے ہیں اسے نہ رکھنا۔ اس نے رکھا اور چلا گیا۔ کہنے لگے شام تھی، رات آ گئی، پہلی رات آئی قبر کی۔ جب قبر کی پہلی رات آئی تو میرا بھائی قبر میں لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ قبر میں 2 بلند قامت دیو نما شکل کے لوگ داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں جو ہے نیزے تھے۔ جب انہوں نے قدم رکھا قبر میں تو میرا بھائی اٹھ کے بیٹھ گیا، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور نیزوں کی جو نوک تھی وہ ایسی تھی جیسے آگ سے سرخ ہو۔ اور انہوں نے میرے بھائی سے پہلا سوال کیا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ بھائی کی زبان پہ آ رہا ہے مگر ادا نہیں ہو پا رہا۔ خوف کتنا ہے کہ وہ زبان تک نہیں آ پا رہا ہے، خاموش ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس سے نہیں جواب دیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ جب نہیں دیا گیا تو انہوں نے نیزے بڑھائے، جیسے وہ نیزے بڑھا رہے اچانک قبر میں ایک نور روشن ہوا، ایک کرسی لا کے رکھی گئی اور اس کرسی پر ایک نورانی چہرے والا شخص آ کے بیٹھا، اور اس نے دوبارہ کہا فرشتوں سے کہ اب سوال کرو۔ تو انہوں نے پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کرسی سے بیٹھ کے جواب دیا کہو اللہ میرا رب ہے۔
پوچھا گیا تیرا نبی کون ہے؟ کہو محمد میرا نبی ہے۔ تیری کتاب کیا ہے؟ کہو قرآن میری کتاب ہے۔ تیرا قبلہ کیا ہے؟ کہو کعبہ میرا قبلہ ہے۔ پوچھا گیا تیرا امام کون ہے؟ اب وہ کرسی والا خاموش ہو گیا۔ وہ پوچھ رہے ہیں تیرا امام کون ہے، وہ کرسی والا جواب نہیں دے رہا۔ انہوں نے نیزے مارے، وہ بے ہوش ہو گیا۔ سن لیجئے، علی سب کی قبر میں آتے ہیں۔ جب وہ بے ہوش ہوا کہنے لگی میں بھی بے ہوش ہو گئی اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھ۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو یہ واقعہ دوبارہ رونما ہوا۔ اثر نو، شروع سے لے کے آخر تک فرشتوں کا آنا، سوالات کرنا، کرسی لگنا، اس کرسی والے کے سوالات کا جواب دینا، اور من اماموں کا سوال جب آیا تو وہ چپ ہو گیا، پھر نیزے لگے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا ایک رات میں، کہ وہ آتے رہے اور سوالات کرتے رہے اور اس نے سارے سوالوں کا جواب دیا، مگر جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرا امام کون ہے تو ایک کرسی والا چپ ہو گیا۔ کہنے لگی جب یہ 4تھی مرتبہ واقعہ رونما ہوا اور جیسے اس نے بتایا کہ میرا قبلہ کیا ہے اور پھر پوچھا گیا تیرا امام کیا ہے، تو میں اس قبر سے چیخی اور میں نے کہا اے صاحب کرسی، اے نورانی چہرے والے، تو نے سارے سوالوں کے جوابات دیے، آخر اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو اب وہ کرسی والا بولا۔ سمجھ گئے وہ کرسی والا کون ہے؟ وہ ہے جس کی ولایت کا تم اقرار کرتے ہو۔ اس کرسی والے نے وہاں سے کہا سن، یہ میری ڈیوٹی ہے، اللہ کی جانب سے مجھے منتخب کیا گیا ہے کہ میں سب کی قبروں میں جاؤں اور ان کی مشکل کشائی کروں۔ کہ تو پھر آپ اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے، چپ کیوں ہو جاتے؟ کہ جب اس سے پوچھا گیا تیرا رب کون ہے تو میں نے بتایا کہ اللہ تیرا رب ہے، کیونکہ یہ رب کو مانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تیرا نبی کون ہے، میں نے بتایا محمد تیرا نبی ہے، کیونکہ یہ نبی کو مانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تیرا قبلہ کیا ہے، میں نے کہا کہ کعبہ میرا قبلہ ہے، کیونکہ یہ کعبے کو مانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تیری کتاب کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ قرآن تیری کتاب ہے، کیونکہ یہ قرآن کو مانتا تھا۔ مگر جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرا امام کون ہے، میں نے نہیں بتایا کیونکہ یہ مجھے نہیں مانتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں چاہے جو جس پالے میں رہے، قبر میں جاتے ہی پتا چلے گا کہ علی کو ماننے کے فائدے کیا ہیں اور علی کو نہ ماننے کے نقصانات کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، علی کی کرسی تو سب کی قبر میں لگی، کون ایسا ہے جس کی قبر میں علی کی کرسی نہیں لگے گی؟ مگر بس فرق اتنا ہے، کچھ جل جائیں گے، پچھتائیں گے، اپنے ہاتھ ملیں گے، پروردگار یہ کیا ہو گیا، ہم نے یہ گھاٹے کا سودا کیوں کر لیا، ہم نے علی کو چھوڑ کے اوروں کو کیوں پکڑ لیا۔ مگر آپ کیا سوچ رہے ہیں، جنہیں انہوں نے پکڑا تھا کیا ان کی کرسی نہیں لگی؟ ان کی قبر میں، ان کی بھی قبر میں کرسی لگی۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا کام ہے، علی، اللہ چاہتا ہے کہ علی سب کی قبر میں جائے اور بتائے کہ تم جو سودا کر کے آئے ہو وہ گھاٹے کا سودا ہے، تم جو کر کے آئے ہو وہ نقصان کا سودا ہے، تم جو کر کے آئے ہو وہ خسارے کا سودا ہے، تم جو لے کے آئے ہو وہ ہلاکت کی موت ہے۔ ہم تو تمہیں شہادت کی موت دینا چاہتے ہیں۔ علی کو جس نے چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا، علی کو جس نے پا لیا وہ درجہ شہادت میں۔ ہم سب کو جو موت آئے گی وہ شہادت کی موت آئے گی۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا اعلیٰ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ خالی حدیث یہاں نہیں رکی، مات مغفورا، مغفرت کے ساتھ مات، شہادت نہیں، مغفرت۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں روایات میں دیکھیں شہید کے کتنے مرتبے ہیں، جو شہادت آپ کو اہل بیت کے صدقے میں ملے گی اس کی منزلت کیا ہے۔ جنت میں ایک باب ہے جس کو باب الشہداء کہا جاتا ہے۔ کیوں ہے وہ شہادت؟ تاکہ انسان کو احساس ہو حسین ابن علی کائنات کی وہ ہستی کہ جس نے دین، اسلام، شریعت، قرآن سب کچھ بچا لیا، اگر اس کا بھی کوئی لقب پسندیدہ لقب ہے تو وہ بھی سید الشہداء ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں شہادت کا احساس ہو۔ بس عزیزو، ایک مرحومہ کے سالے سوار، کنیز فاطمہ، ایک ایسی بی بی جو فرش ازا سے اس دنیا میں چاہے جتنا بڑا انسان ہو نا، کلیکٹر بن جائے، ڈی ایم بن جائے، سی ایم بن جائے، پی ایم بن جائے، مگر اس کا سب سے بڑا شرف یہ ہوتا ہے کہ وہ عزادار حسین ہے۔ اور ایک عورت کا سب سے بڑا شرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کنیز فاطمہ۔ کس بات پہ فخر کرتی ہیں نسلیں؟ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو مجلس میں کس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ بہت بڑے انجینئر تھے؟ نہ، بہت بڑے پروفیسر تھے؟
بہت بڑے ڈاکٹر تھے، نہیں، مرنے کے بعد جو افتخار ہوتا ہے دو چیزوں پہ ہوتا ہے، بہت بڑے نمازی تھے، بہت بڑے عزادار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے افتخار ہیں وہ قبر کے ادھر ہیں، جو دین کے افتخارات ہیں وہ قبر کے ادھر بھی کام ہیں۔ بہت بڑے نمازی تھے، بہت بڑے عزادار تھے، بہت بڑی نمازی تھیں، بڑی عزادار تھیں مرحومہ، اللہ اکبر، کنیز فاطمہ۔ آج ایصال ثواب کی مجلس ہوئی تو اتنے لوگ آ گئے، کس کے لیے آئے؟ کون تھی؟ کنیز فاطمہ۔ ایک جملہ کہوں، آج کنیز کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی تو اتنے لوگ آ گئے۔ ذرا تاریخ میں جا کے دیکھیں، کیا شہزادی کے جنازے میں اتنے لوگ تھے؟ نہیں، شہزادی کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ انگشت پہ شمار کیے جا سکتے ہیں، انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں کہ کتنے افراد تھے۔ اور غربت کا عالم کیا تھا؟ غربت کا عالم یہ تھا کہ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ سیدہ نے وصیت کی ہے نا، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، یا علی میرے جنازے میں فلا 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 کو نہ آنے دینا، یا علی میرے نشان قبر بہت سارے بنا دینا۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں، ابھی تک جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ سیدہ کی قبر کہاں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ممبر اور محراب کے درمیان مسجد ہے، بعض کہتے ہیں اسی حجرے میں، بعض کہتے ہیں جنت البقیع میں۔ احتمال قوی ہے کہ جنت البقیع میں، مگر دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے عالم دین، عارف بزرگوار حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی مسجد سہلا میں عمل کیا۔ جو لوگ ایران گئے وہ بتائیں گے کہ بالکل معصومہ کے حرم سے جب آپ آگے چلیں گے تو ایک پاساز قدس ہے، اس کے سامنے آپ کے کتاب خانہ مرعشی نجفی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 40 دن مسجد سہلا میں عمل کیا، جب 40واں دن ہوا تو میں نے دیکھا کہ جناب امیر تشریف لائے، تو کہنے لگے کہ سید مرعشی کوئی علمی مسئلہ پیش آیا ہے جو ہمیں بلایا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مولا۔ کہا تو پھر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ تو میں نے رو کے کہا مولا بس اس لیے بلایا ہے آپ مجھے میری ماں فاطمہ کی قبر بتا دیں۔ اللہ، مولا تمہیں کچھ غم نہیں سوائے غم سرکار آباد، مولا آپ مجھے میری ماں فاطمہ کی قبر بتا دیں تاکہ میں جا کے وہاں پرسہ دے لوں، ماتم کر لوں، گریہ وزاری کر لوں، اپنے امام کو پرسہ دے لوں۔ بس ایک جملہ کہا، سید مرعشی میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا ہے، میں فاطمہ کی قبر کا راز فاش نہیں کر سکتا، میں کسی کو نہیں بتا سکتا فاطمہ کی قبر کہاں، ہاں جب میرا مہدی آئے گا تب پتہ چلے گا کہ میری زوجہ میری فاطمہ کی قبر کہاں ہے۔ تو سید مرعشی نے کہا مولا پھر میں کہاں جا کے رہوں؟ بس ایک جملہ کہا، قم چلے جاؤ، اے ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ 40 سال تک علماء کہتے ہیں 40 سال تک حرم کے خدام نے کوشش کی کہ سید مرعشی سے پہلے حرم کا دروازہ کھول دیں، ممکن نہیں تھا۔ سب سے پہلے سید مرعشی جا کے دروازہ کھولتے تھے فاطمہ کی ٹوہری پر اپنی داڑھی سے۔ تاریخ کہتی ہے سنتے ہیں، 2 جملے سن لیجئے تاکہ مجلس رحمت مکمل ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سید مرعشی نے 40 برس تک دروازہ کھولا، اور جب اس دنیا سے گئے تو جو وصیت نامہ ہے وہ بھی تاریخ ساز ہے۔ وصیت میں کہتے ہیں کہ میرے جنازے کو حرم کے صحن میں رکھنا اور میرے امامے کا ایک سیرہ سیدہ کی قبر میں باندھنا، اور دوسرا یہاں تک کہ پتہ چلا کہ کوئی وفادار ہے جو سیدہ کی ٹوہری پہ بندھا ہوا ہے، کوئی عزادار ہے۔ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ 2 جملے سن لیجئے، وہ کہتے ہیں، سن لیجئے سید مرعشی کے جملے، 2 جملے سن لیجئے تاکہ مجلس رحمت مکمل ہو جائے۔ کون ہے وہ؟ سید مرعشی کہتے ہیں کہ جب امام نے کہا نا کہ جب میرا مہدی آئے گا تب پتہ چلے گا، تو میری چیخ نکلی، میری چیخ نکلی۔ میں نے کہا، مولا نے کہا سیدہ کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا مولا آپ نے امام کا نام لیا نا، میری چیخ نکل گئی۔ کہا کیوں؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس فاطمہ کے سامنے علی جیسا شخص موجود تھا، مشکل کشا، حلال مشکلات، مولا کائنات، کتنی فضیلتیں ہیں جناب امیر کی۔ کہتے ہیں جب پہلو پہ دروازہ گرا نا تو سیدہ نے علی کو نہیں پکارا، سیدہ نے آواز نہیں دی علی میری مدد کیجئے،
یا علی میری مشکل کشائی کیجئے. جب پہلو پہ دروازہ گرا تو ایک جملہ کہا یا مہدی اے میرا لال اے آخری امید جا اے میرے آخری بیٹے تیری ماں تیری مدد کی منتظر ہے یا مہدی. سیعلم الذین ظلموا ایوم انقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما, سبب نجات توشہ آخرت قرار دے. جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے میلی سزا برپا کی گئی, فشار قبر, تنہائی قبر, خلبت قبر سے محفوظ فرما, درجات کو بلند سے بلند تر فرما, جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما, جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلی سے مشرف فرما. میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے دو بار بلا لے, جو دو بار جا چکا ہے بار بار بلا لے. خدایا ایام عزا قریب سے قریب تر ہیں, خدایا اس سال ہمیں عزاداری کھل کے کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ اس کرونا نام کی وبا سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما, ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما. خدایا ان کے اٹھے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں, مغفرت نازل فرما. خدایا تو رحیم رحم فرما, تو کریم کرم فرما, تو رازق رزق عنایت فرما. خدایا 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 ان میں اگر کوئی بیمار ہے, بحق کے بیمار ہے کربلا, انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما, جو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. علماء حقہ کا سایہ سروں پر برقرار فرما, نظام مرجیت کی حفاظت فرما, مخالفین مرجیت کو نست و نابود کر دے. میرے اللہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, پرچم کفر کو نست و نابود کر دے. میرے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں خدایا انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. خدایا اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے. خدایا اس سامعین کی سماعتوں کو ہر بلائے ناہگانی سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا برپا کی گئی, ان کے بیٹے بیٹیوں عزیزوں کو رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما, پاسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں حق کا منبر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو سال فرمائے. بادشاہی بیگم بنت ممتاز.